ہمارا پڑوسی ملک جہاں کی ایک ٹیم یہاں بھی کھیلنے آئی ہوگی اور یہاں کی ٹیم بھی وہاں کھیلنے جاتی ہے. اس حج میں وہاں کے جو پہلے سابق کپتان تھے انضمام الحق، وہ ہمارے گروپ میں آئے حج میں، اور نوجوان جمع ہو گئے، کہا کچھ بات کریں، تو انہوں نے بیان شروع کیا. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پڑوس ہندوستان کے جو ہے ایک ٹیم کھلاڑیوں کی ہمارے وطن میں پہنچی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہ ہمیں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے اسٹیڈیم آیا کرتے تھے. تو مغرب کے بعد وہ ہمارے درمیان کچھ بات بھی کرتے تھے. تو یہاں کی ٹیم کے 2 کھلاڑی، انہوں نے نام لیا کہ 2 کھلاڑی وہ کہنے لگے مجھ سے کہ ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں ان کے بیان میں. کہا ضرور بیٹھے. چنانچہ وہی بیٹھ گئے. بیان سننے کے بعد جب حضرت مولانا جانے لگے تو انہوں نے بھی ان سے ہاتھ ملایا. جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے اس بندے کی بات دل پہ اثر کرتی ہے. یہاں کے کھلاڑیوں نے، ہمارے ملک کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کیا کہا؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی اشارہ کر کے اس بندے کی بات دل پہ اثر کرتی ہے. تو انضمام کہنے لگے کہ پھر اسلام قبول کر لو، پھر کیا کلمہ پڑھ لو. کہ یار پڑھ تو لیں لیکن تمہیں دیکھ کے جی نہیں کرتا. یہ بات بڑے درد کے ساتھ انضمام نے کہی تھی. انہوں نے کہا کہ یار پڑھ تو لیں کلمہ، ہم مسلمان بن تو جائیں لیکن پھر تمہارے جیسا بننا پڑے گا، تمہیں دیکھ کے جی نہیں کرتا. میرے بھائیوں، نہ جانے کتنے لوگ اسلامی تعلیم پڑھ پڑھ کے اور اسلامی تعلیمات کو سن سن کے ان کا دل چاہتا ہے اسلام میں داخل ہونے کو، اسلام قبول کرنے کو، لیکن ہماری ذات اور ہمارے بیہیو اور ہمارے برتاؤ اور ہمارا عمل لوگوں کو روک رہا ہے. دوستو، اللہ کے لیے ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اچھے مومن بن کے زندگی گزاریں، ہم اچھے مومن بن کے زندگی گزاریں. ہم سائلنٹ میسج دیں دوسروں کو. میں تو وطن میں کہا کرتا ہوں بھائی روزانہ غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، بہترین خوشبو لگاؤ، اور اس میں نیت یہ ہو کہ پیارے اللہ میں جس وطن میں رہتا ہوں یہاں دوسرے مذہب کے لوگ بھی برادران وطن رہتے ہیں، پیارے اللہ میرے اس عمل سے ان کو سائلنٹ ایک دعوت جائے گی، سائلنٹ ایک میسج پاس ہوگا. کیا کہ یار میاں لوگ تو ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں، یہ تو لہکتے مہکتے رہتے ہیں، کتنا اچھا مذہب ہے ان کا جو ان کو صفائی ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے. لیکن عجیب بات ہے دوست، پیشاب کے بعد استنجا کرنے، ٹیشو پیپر استعمال کرنے یا پیشاب کے بعد پانی استعمال کرنے کا تصور سوائے مسلمانوں کے اس دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. سب کے سب ناپاک، چاہے وہ کتنے چکنے چپڑے ہوں، چاہے کتنے لہکتے مہکتے ہوں، خوشبودار ہوں، چاہے کیسے بھی ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن سب کے سب پیشاب کے استنجے سے ناپاک ہوتے ہیں. اللہ پاک نے کتنا بہترین ہمیں نظام حیات دیا کہ ہم پیشاب کے قطرات کے بعد ہم پانی بہا کر اٹھیں، پانی بہا کر اٹھیں. تو یہ پاکیزگی کی اعلیٰ مثال ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے دنیا کی پاکیزہ ترین قوم، پاکیزہ ترین قوم اپنے دین کو کھلے دھلے انداز سے آج پیش نہیں کر پا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اور بہت سارے زندگی کے پہلو گڑبڑ ہو چکے، زندگی کے پہلو گڑبڑ ہو چکے. اس لیے میرے بھائیوں ہم اللہ سے مانگیں کہ پیارے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات جو ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم وقت پہ نماز پڑھیں، وقت پر ذکر و اذکار کریں، ہم تلاوت کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت جو ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. آج بہت سارے لوگ مسجد میں صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، داڑھی میں ماشاء اللہ چہرے پہ سنت کا نور سجا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، شرعی لباس پہنے ہوئے ہیں، اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے والا لباس بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن یہی آدمی لمبی لمبی تسبیح پڑھنے کے باوجود، صف اول میں نماز پڑھنے کے باوجود گھر میں جاتا ہے تو ظالم بن کر رہتا ہے، بیوی پہ ظلم کرتا ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے. یاد رکھنا جو بندہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ظالم کو اپنی ولایت کبھی نہیں دیا کرتے، ظالم کو اپنی ولایت کبھی نہیں دیا کرتے. لوگوں کے سامنے ہم بزرگ بنے پھرتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. تنہائیوں میں ہمارا عمل کچھ اور، مخلوق کے سامنے کچھ اور، جلوت میں کچھ اور، خلوت میں کچھ اور. یہ دو رنگی زندگی، ہم یک رنگی زندگی گزاریں.